أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما واستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا صدق الله. فانطلقا پھر وہ دونوں چلے حتی اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک کہ اذا جب وہ پہنچے آئے اہل القریت ایک بستی کے لوگوں کے پاس جب وہ پہنچے یعنی بستوں کے پاس آئے استطاما پھر انہوں نے طلب کیا اہلہا ان کے رہنے والوں سے یعنی انہوں نے کھانا طلب کیا فابوا پس انہوں نے انکار کر دیا ابا یعنی انہوں نے سب نے انکار کر دیا ان یضیفوا کہ ان دونوں کی مہمانداری کریں فوجدا پس ان دونوں نے پایا فوجدا ان دونوں نے پایا فیہا اس میں جدارن ایک دیوار یرید وہ چاہتی تھی ان ینقض فاقام کہ وہ گرے فاقام یعنی وہ دیوار ٹیڑھی تھی وہ ایسا تھا جیسے وہ گر جائے گی فاقام تو اس نے اس کو ٹھیک کر دیا سیدھا کر دیا یعنی خضر السلام نے اس کو سیدھا کر دیا قال تو موسیٰ السلام نے کہا لو شئت لاستخذت علیہ اجرا لو شئت اگر تم چاہتے لتخذت لتخذت تو پھر آپ ضرور لے لیتے علیہ اس پر اجرا کوئی اجر یعنی اجرت لے لیتے قال تو خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بین یہ جدائی ہے بینی میرے درمیان و بینی اور آپ کے درمیان نبئک ان قریب میں بتاؤں گا خبر دوں گا کا آپ کو بتعویلی یعنی اس کی تعویل ان کی انجام کے بارے تعویل کے بارے میں ما لم تستطیع جس پر آپ صبر نہیں کر سکے پھر انہوں نے تعویل یہاں بتا رہے اما السفینۃ یہ رہا وہ جو السفینۃ کشتی جو تھی اما السفینۃ رہی کشتی فکانت لمساکین وہ تھی لمساکین مسکینوں کی یعنی غریب لوگوں کی یعملون فی البحر وہ کام کرتے تھے سمندر میں فاردت تو میں نے یہ چاہا میں نے چاہا ان عیبہا کہ میں اس کو خراب کر دوں اس میں کوئی عیب ڈال دوں وکان وراءہم ملک کیونکہ ان کے آگے جو تھا ان کے آگے ایک ملک ایک بادشاہ تھا یعنی ہر کشتی کو غضب کر رہا یا خذ کل سفینۃ غصبا وہ پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو غضب یعنی اس کو قبضہ کر زبردستی سے جو بھی صحیح سالم کشتی آتی اس پہ وہ زبردستی ان سے لے لیتا تھا
فَأَمَّا الغلام، اور رہا وہ غلام یعنی وہ لڑکا، فکان ابو اباہ مؤمنین، تو اس کے ماں باپ، ابواہ یعنی دونوں کے لیے، ابواہ یعنی ماں باپ، مومنین، یہاں پہ دیکھیں نائن دو کے لیے، تو ان کے ماں باپ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں جو تھے مومن تھے، فخشینا، پس ہمیں یہ خوف ہوا ہے، ہم ڈرے، این یرہقہما، کہ وہ یرہقہما ان دونوں کو تنگ کرے گا، طغیانا و کفر، یعنی کہ بہت زیادہ وہ ان کو تو طغیانہ و کفر، کفر میں یعنی کہ ناشکری میں اور سرکشی میں، وہ ان کو دونوں کو پھنسا دے گا اپنے کفر کی یعنی کہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے۔ فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا، اَن يُبْدِلَهُمَا، کہ وہ بدلہ دے ان دونوں کو، یعنی اللہ، اللہ بدلہ دے ان دونوں کو، رب ان کا رب یعنی ان کا رب ان کو بدلہ دے، خیر من، اس سے بہتر یعنی اس لڑکے سے بہتر، زکوٰۃ پاکیزہ، یعنی اس لڑکے سے بہتر پاکیزہ ان کو لڑکا دے، اور وہ اقرب، اور وہ شفقت میں جو زیادہ قریب ہو، اقربا رغما، جو شفقت کرنے والا ہو، زیادہ اقربا نے زیادہ قریب ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ، اور رہی وہ دیوار، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، تو وہ تھی دو لڑکوں کی، یہ غلامین دو لڑکے، یتیمین دو یتیم لڑکوں، یتیمین غلامین یتیمین دو لڑکوں، دو غریب یعنی یتیم لڑکوں کی، فی المدینہ تھی جو شہر میں تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس کے نیچے، وَكَانَ تحتہ، اس کے نیچے یعنی دیوار کے نیچے، کنز یعنی خزانہ ہے، لاہما ان دونوں کے لیے، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا جو باپ تھا، ان دونوں کا باپ وہ نیک آدمی تھا، فاراد ربو کا، بس ارادہ کیا تیرے رب نے، این یبلغا، کہ جب وہ دونوں پہنچے، یبلغا جب وہ دونوں پہنچے، اشدہما اپنی جوانی کو، یستخرج کنزہما، تو وہ نکال لیں یعنی کہ اس خزانے کو وہ وہاں سے دونوں اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتم من ربی، یہ رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، رحمتم من ربی، تیرے رب کی طرف سے رحمت، وما فعلت عن امری، میں نے وما نہیں فعلت کوئی بھی کام کیا، ان امری مگر اپنی طرف سے یعنی اپنے مرضی سے میں نے کوئی بھی کام نہیں کیا، ذالک تعویل، اور یہ ہے تعویل یعنی کہ یہ ہے اصل حقیقت، معلم تستطیع، جس پر آپ صبر نہیں، علیہ صبر، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا ان کا قصہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، تو ہم جیسے ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ ایک خاص علم جو ان کو سکھایا گیا تھا، اللہ کی طرف سے دیا گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام ان کو اس خاص علم کے اللہ کے حکم سے وہ سیکھنے گئے تھے، تو وہاں ہم دیکھا ہے کہ جب وہ پہنچے، اور پھر دو قصے ہم کل ہم پڑھا ہے کہ کیا کچھ ہوا رہا، پہلے انہوں نے ایک کشتی کو خراب کر دیا، اور آگے چلے تو انہوں نے ایک پھر اس کو ایک لڑکے کو مار دیا، اور اب تیسرا جو آیا ہے اس میں یہ ہے کہ پھر انہوں نے ایک جب وہ آگے چلے، اور جب انہوں نے دیکھا ایک کشتی، ایک بستی والوں کے پاس پہنچے، اور انہوں نے ان سے ظاہر نے کھانا طلب کیا، تو سب نے انکار کر دیا، یعنی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ان کے مہمان نوازی کے لیے تیار ہو جاتے یعنی اتنے ایسے کہتے ہیں گندے لوگ تھے کہ ایک آدمی ان کو مہمانوں کو کھانا کھلانے کو پوری وجہ سے تیار نہیں ہوا، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلھا، ان گھر ان کے رہنے سے کھانا طلب کیا، تو اب سب نے انکار کر دیا کہ ان کی مہمانداری کریں، اور وہاں انہوں نے دیکھا خضر السلام نے کہ ایک دیوار ہے جو ٹیڑھی ہے، یعنی کہ دیوار ہے جو ٹیڑھی وہ گر جاتی، یعنی دیوار چاہتی ہے کہ جو وہ یعنی کہ دیوار پائی تو چاہتی ہے کہ گر جائے، تو یعنی کہ اس کو وہ جھکی ہوئی تھی، تو خضر السلام نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو ٹھیک کر دیا، تو یہاں جو ٹھیک کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا، پھر وہ بول پڑے، قال لو شئت لاستخرجت علیہ اجرا، کہ اگر آپ چاہتے تو اس کا ان سے اجر، یعنی کہ یہ ایسے گندے لوگ ہیں جو ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں ہمیں کھانا بھی نہیں دیا، اور آپ نے بغیر کسی اجرت کے ان کی دیوار کو کھڑا کر دیا، سیدھا کر دیا، تو آپ ان سے اجرت لیتے، کم سے کم کھانا تو ہم کھا لیتے، اور بات تو انسان کے حساب سے تو جائز ہے، مگر انہوں نے کہا کہ بس اب آپ نے جو آپ سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ حاذا فراق بینی و بینک، یہ آپ کا اور میرے درمیان جدائی کا وقت ہے، سأنبئکم بتأویل ما لم تستطیع علیہ، اور میں عنقریب اصل حقیقت آپ کو بتاؤں گا جس پر تم صبر نہیں کر سکے، یعنی کہ جو آپ یہ کیونکہ آپ نے خود نے وعدہ کیا تھا اگر میں بولا تو مجھے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ یہاں سے فارغ کر دینا تو میں چلا جاؤں گا، تو یہ آپ اب آپ پھر آپ نے سوال پوچھ لیا بغیر میری ذات کے، تو اب جو ہے وہ یہ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور میں آپ کو ان کی اصل حقیقت بتاؤں گا کہ کیا ہوا۔
सैयदना इब्न अब्बास से सैयदना अबी बिन कहाब ने नकल किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी दुआ फरमाते तो पहले अपने आप से इब्तिदा फरमा, फिर कहते रहमतुल्लाहि अलैना व अला मूसा, अल्लाह की रहमत हो हम पर और मूसा पर। फिर फरमाया अगर वो सब्र कर ले तो उस साहिब और अपने साहब यानी खिज़र सलाम से बहुत से अजायबात देखते, लेकिन उन्होंने खुद ही कह दिया, यानी खुद ही कह दिया कि अगर तुम किसी बात के मुतालिक पूछूं तो मुझे साथ ना, यकीनन तुम मेरी तरफ से पूरे अज़र को पहुंच चुके हैं, यानी उन्होंने खुद ही कह दिया। इसलिए वो फिर ये है कि वो उनको फिर वहां से उनसे जुदाई का वक्त आ गया। फिर अब उसके बाद वो तावील बता रहे, इससे हम देखेंगे कि ये होता अल्लाह तबारक व ताला की मशीयत कुछ और होती है, अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ फैसले कुछ और होते हैं। मगर हमें जो दुनियावी ज़िंदगी में जो हमें ज़ाहरी आंखों से नज़र आते हैं वो हमारे लिए कुछ और नज़र चीज़ आती है। मगर इससे पता ही चलता है कि हम देखेंगे अल्लाह तबारक व ताला जो भी करते हैं, जो भी करते हैं इंसान के लिए वो अच्छा ही करते हैं। वो अलग बात है कि हमें वक्ती तौर पर वो बात समझ में नहीं आती और बाद में आखिर तक भी शायद समझ में ना आती हो। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब आपकी तावील बताई जा रही। अम्मा सफ़ीना तो फ़कानत लिमसाकीन, और ये जो कश्ती का मामला, कश्ती जो थी वो फ़कानत लिमसाकीन, ये मिस्कीनों की थी यानी गरीब लोगों की। यामलून फिल बहरि फ़अरदतु अन अईबा, कि ये वो है जो समंदर में काम करते, यानी गरीब लोगों की कश्ती, और उसी के ज़रिए से वो जो लोग थे अपना रोजी रोजी कमाते थे। बादशाह फिर आगे से बादशाह जब हर कश्ती को अपने कब्जे में ले लेते तो सही सालिम होती। तो इन नादार लोगों की कश्ती भी अगर बेब होती है तो बादशाह से जबरदस्ती छीन लेता। चुनाचा मैंने उसका एक तख्ता तोड़ के उसको ऐबदार कर दिया। अब बादशाह इस ऐबदार कश्ती को देखेगा तो उसे छोड़ देगा। इस तरह उनकी रोजी का जो वाहिद सहारा था उनसे और नहीं छीना जाएगा। पूरी कोई कश्ती छीन जाने के मुकाबले में अगर एक तख्ता टूट गया तो ये तो मामूली बात है, इस तख्ते को वो लोग दोबारा मरम्मत कर लेंगे और वो कश्ती के जरिए अपनी रोजी का कमाते रहेंगे। तो ये तख्ता उन लोगों की भलाई के लिए तोड़ा गया, ना कि किसी नुकसान के लिए। तो ये उन्होंने अपने तरफ से तो उनके कोई खास इल्म की वजह से, मगर देखने वाला ये कहता है कि एक आदमी ने कि कश्ती को खराब कर दिया, कितनी ज्यादती की बात है। तो यहाँ ये भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जिन लोगों को कश्ती के मालिक हैं मगर यहाँ उनको मिस्कीन कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि मिस्कीन वो है जो मुश्किल से अपना गुजारा करता है। इसे कहते हैं कि मिस्कीन को भी ज़कात देना, कि जिसके पास अगर ऐसे ही इतना ही उसकी आमदनी हो कि जो मुश्किल से गुजारा होता हो तो उसको भी, चाहे उसके पास ये कश्ती हो चाहे उसके पास, यानी अगर वो, इसका मतलब है कि अगर वो कोई गाड़ी के साथ अपनी रोजी रोजी कमाता हो तो फिर भी उस पे शायद इसके हिसाब से उसको भी देना, उसकी इमदाद करना, मदद करना चाहिए उसके। वो भी बेचारा मिस्कीन है, यहाँ पे कश्ती के मालिक को भी मिस्कीन कहा गया। और वो अपने यहाँ बताया गया कि वो कि उसके जरिए अपना कमाया करते थे और बादशाह जो है वो हर कश्ती को छीन लेता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो गासबाना तरीके से किसी का माल छीनने वाले की कि इस कदर नेकियां क़यामत के दिन छीन कर अल्लाह तबारक व तआला उस मालिक को दे देंगे। ये जैसे कि सैयदना अबू हुरैरा बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? तो सहाबा कराम ने कहा कि हम तो उसको मुफलिस समझते हैं कि वो बंदा जिसके पास दिरहम दिनार और मालूम होता कुछ भी ना हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि मेरी उम्मत का मुफलिस वो शख्स होगा जो क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास नामा या माल में नमाज, रोजे, ज़कात जैसी नेकियां होंगी, लेकिन उसके नामा या माल में ये बुराइयां भी होंगी कि उसको गाली दी होगी, किसी पर बदकारी की तोहमत लगाई होगी, किसी का नाहक माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा और किसी को मारा होगा, यानी जुल्म किया होगा। तो जालिम की नेकियां उस मजलूम को दे दी जाएंगी और उस मजलूम को भी दे दी जाएंगी अगर उनकी नेकियां उसके जिम्मे वाजिबुल अदा जालिमों जुल्मों का फैसला होने के बाद से पहले अगर ख़त्म हो गई तो उन मजलूमों के गुनाह भी ले लिए जाएंगे और इस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और फिर उस जालिम को आग में डाल दिया जाएगा। यानी वो शख्स है जिसकी नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, ज़कात वो भी नेक अमाल भी हैं जो कबूल भी हो चुके हैं, मगर उसने अगर ऐसी हरकतें की हैं जो दूसरों का माल खाया, खास माल अगर किसी का खाया है तो वो बहुत ही खतरनाक काम है। किसी को गाली दी हो, किसी गीबत की हो, किसी को नुकसान पहुंचाया हो, तो ये फिर उसकी वो खैर मनाया कि उस दिन जो है वो क़यामत के दिन उसकी नेकियां लेके उसको दे दी जाएंगी। और अगर फिर भी नेकियां पूरी खत्म हो गई और फिर भी लोगों के मुतालबात उनके पूरे नहीं हुए, रह गई, तो फिर उनके गुनाह भी इसके सर पे डाल के इसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। तो ये इसे कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मतलब बहुत
اپنے آپ کو بہت ہی سنبھال کے رکھنا چاہیے، کسی کا مال دنیا میں کبھی نہیں دبانا چاہیے، بہت خطرناک کام ہے یہ، کیا دنیا کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کل ہم میں سے کون زندہ ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ اپنے لیے مشکل نہ میں نہیں ڈالنا چاہیے، ہوتا ہے نا کہ اپنی اولاد کے لیے، بیوی بچوں کے لیے بہت سے لوگ ایسے کام کرتے ہیں جی، بس پتہ نہیں 100 سال کے سامان اکٹھا کر رہے ہیں، البتہ کل کا بھی نہیں ہے۔ تو یہ بڑا احتیاط کا معاملہ ہے، تو اس میں ہماری قوم، آپ سمجھ رہے ہیں، میری امت کا مخلص ہوا، تو مخلص ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ ہر کشتی کو وہ زبردستی غضب کر رہا تھا، تو ان غلاموں کی کشتی انہوں نے عیب دار کر کے بچا لیے۔ پھر بتایا گیا اما الغلام و فقان ابو میں نہیں فشین، اور یہ غلام لڑکا جو تھا وہ شیطان، یعنی کہ اس نے بڑا ہو کے بہت ہی سرکش بن جانا تھا، تو اس کو اس لیے یہ کہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ دونوں نیک تھے، اور ہمیں یہ ڈر ہوا کہ بڑا ہوگا تو اپنی سرکشی سے اور اس کی وجہ سے ان کو ایسا تنگ کرے گا کہ وہ بیچارے بھی بہت تنگ ہو کے، تو بچے کے والدین چونکہ نیک اور صالح لوگ تھے، اس لیے ان کے اللہ نے چاہا کہ اس بچے کی جگہ انہیں ایک ایسا فرزند عطا فرمایا جو پاکیزہ نفسی اور پرہیزگاری میں اس سے بہتر اور مربت اور درمندی میں اس سے بڑھ کر کہیں ہو۔ چنانچہ وقتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کے فوت اور والدین کو یقیناً بہت بڑا غم ہوتا ہے، باہر ٹوٹ پڑتا ہے، لیکن حقیقت میں سب کچھ ان کی بہتری کے لیے کیا گیا۔ یہاں پہ کوئی مار دیا گیا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اگر بڑا ہوتا تو پھر ان کو ایسا ہوتا ہے کہ ان کو کفر کی حالت میں پہنچا دیتا ہوں، اس کی محبت میں شاید وہ بھی سرکشی پہ اتر آتے۔ پھر یہ تیسرا کام یہ بتایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ غُلَامَيْنِ، اور یہ جو دیوار ہے، یہ جو دیوار جو گرا چاہتی جس کو میں نے ٹھیک کیا، یہ دو یتیم بچوں کی، یہ دو یتیم بچے ہیں جو کہ شہر میں رہتے ہیں، یعنی وہ شہر میں ہے مگر یہ اور وکان اور اس کے نیچے خزانہ ہے، ان دونوں بچوں کے لیے خزانہ ہے اس دیوار کے نیچے، اور ان کا باپ جو تھا وہ صالح تھا، نیک آدمی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو جب وقت آخری وقت آیا اور جب اس نے دیکھا ہو کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، اس نے دیوار کے نیچے خزانہ دبا دیا ہو کہ جب وہ بڑے ہوں گے تو اسے نکال لیں گے، تو یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دبا دیا۔ اور یہاں یہ بتایا کہ ان کا باپ نیک تھا، جب نیک انسان ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کی بھی دیکھیں کتنا انتظام کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مالدار ہو اور صحیح ہو تو پھر اس کو خود کو نیک ہو جانا چاہیے، جو خود نیک ہوگا تو پھر اس کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کی آپ دیکھیں کتنے ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، خزانے کی ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، ان کا اللہ تبارک کتنا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔ اور یہ بہت یہ اگر آپ دیکھیں اپنے آس پاس بھی تو ایسا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے، بہت ہی نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غریق رحمت کرے، ان کا انتقال ہو گیا، اور وہ سمجھے کہ بس جیسے عام عام لوگوں کا ہوتا ہے کہ بس گزارے والی بات ہے، گزارا ہو رہا سب کچھ، ان کا انتقال ہوئے، اب میں حالانکہ 10 سال ہو گئے ہوں گے۔ اب ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بیٹا بھی چھوٹا ہی تھا، شیب کی عمر کا ہوگا، تو اب وہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا دیا ہے کہ اب اس نے 2 کنال میں بڑا گھر بنایا، بہت بڑا گھر۔ ابھی وہ ہفتے میں مہینے میں 15 دن وہ باہر کے ٹور، کبھی چین جا رہا ہے، کبھی جاپان جا رہا ہے، کبھی یوگنڈا جا رہا ہے، کہاں کچھ نہیں جا رہا۔ اللہ تو میں کہ ہمیشہ یہ آیت میں کہتے تجھ پہ یہ آیت بہت فٹ ہوتی، وکان ابوہما صالح، ان کی یہ تمہارے ابو جو تھے نیک اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آپ زندگی میں اگر آپ دیکھیں تو ایسا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی اولاد صحیح رہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے بھی، تو خود کو انسان کو نیک ہو جانا چاہیے۔ تو یہاں یہی بتایا جا، پھر یہاں بتایا وراد ربو کا ابلغ، اللہ تبارک و تعالیٰ اور تو آپ کے رب نے یہ چاہا ہے کہ جب وہ بڑے ہوں تو اس میں اپنے خزانے کو نکال لیں۔ اگر یہ دیوار اب گر جاتی تو یہ بستی کے تو ایسے لوگ ہیں جو ایک کھانا ہی کسی کو دینے کو تیار نہیں، تو اگر ان کے سامنے یہ دیوار گر جاتی تو انہوں نے خزانہ تو نہیں چھوڑنا، انہوں نے تو ہر کسی نے خزانے کو ڈھونڈ لینا تھا، بچے بیچارے ویسے کے ویسے، تو اس لیے انہوں نے کہا میں نے اس کو دیوار کو سیدھا کر دیا تاکہ وہ گرے نہ، رحمت من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے، وما فعلت، اور میں نے اپنی طرف سے کوئی بھی کام نہیں کیا، میں نے کو جو بھی کام کیا ہے اپنے رب کے حکم ہی سے، یعنی اپنے طرف سے کوئی بھی کام کیا، اور یہ ہے وہ تعویل جس کی یہ وہ حقیقت ہے جس کے آپ جو ہے وہ صبر نہیں کر سکے، یعنی کہ جس کی یہ جو تعویل ہے اصل میں یہ ہے۔ تو یہ پتہ چلتی ہے یہاں پہ، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یتیموں کے مال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نظر رحمت ہوتی ہے، جس کے یتیموں کے ساتھ ہمیں اچھے طریقے سے پیش آنے کا بھی حکم دیا ہے، اور جو پیش آتا ہے ان کے لیے جو
मर्तबा रखा, उसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जी सैयदना सहल बिन साद बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं और यतीम की परवरिश करने वाला शख्स जन्नत में इस तरह होंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली को मिलाकर इशारा किया, यानी अल्लाह तबारक व तआला के रसूल के साथ इतना वो करीब होगा जिसने यतीम के माल की परवरिश की। तो ये भी बताया गया कि यतीम के माल को इंसान, हमें भी हुक्म दिया गया और अल्लाह तबारक व तआला खुद भी उसकी यहाँ उसकी मदद करते हैं। अब ये हम जो अब इससे पढ़ा, एक तो ये हम देखते हैं कि एक एक फितना कहते, फितना है यानी इल्म का, यानी फितना इल्म का कहते हैं, फिल्म की आजमाइश थी। इस किस्से में जो हमें बताए गए, तीन जो हमें वाकयात बताए गए, इसमें सिर्फ एक पेचीदगी जो है उसको भी हमें रफा कर लेना चाहिए। जैसे सैयदना खिज़र ने ये तीन काम किए, तीसरे काम में तो कोई चलें दी दीवार खड़ी कर दी, उसमें तो शरीयत का कोई, उससे कोई टकराता ही नहीं है। मगर पहले जो दोनों काम, वो यकीनन उन अहकामात से ज़रूर टकराते हैं जो शुरू के इंसानियत के, जब से इंसान शुरू हुआ है उससे लेकर आज तक किसी भी अल्लाह की शरीयत में ये अहकामात साबित ही रहे हैं, उनको तोड़ा नहीं गया। यानी कोई शरीयत भी किसी इंसान को इजाज़त नहीं देती कि वो किसी भी इंसान की जो कोई उसकी मलकियत में कोई चीज़ है उसको ख़राब कर दे, या किसी जान को बेकसूर कत्ल कर डाले। हत्ता कि अगर किसी इंसान को इल्हाम भी ये हो जाए कि एक कश्ती को आगे जाकर एक बादशाह छीन लेगा और फला लड़का बड़ा होकर सरकश और काफिर निकलेगा, तब भी उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला की भेजी हुई शरीयत में से किसी शरीयत के रूप से भी ये जायज़ नहीं है कि वो अपने इस इल्हाम इल्म की बिना पर कश्ती को में छेद कर दे और एक बिना बेगुनाह लड़के को मार डाले। इसके जवाब में ये कहना कि सैयदना खिज़र ने ये दोनों काम अल्लाह के हुक्म से किए, इसमें इस चीज़ से मुझे पेचीदगी की कोई रफ़ा तो नहीं होती। सवाल ये नहीं है कि सैयदना खिज़र ने ये काम किसके हुक्म से किए थे, इनका हुक्म इलाही तो होना तो बिल यकीन ये तो साबित है, क्योंकि सैयदना खिज़र जो खुद कहते हैं कि ये अफ़आल उनके अख्तियार में नहीं है, बल्कि अल्लाह की रहमत जो है उसकी वजह से हुए हैं। और उसकी तस्दीक खुद अल्लाह तबारक व तआला भी फरमा चुका है कि सैयदना खिज़र को अल्लाह की तरफ से एक ख़ास इल्म हासिल था। तो ये तो शक, इसमें किसी शक व शुबा से पे है ही नहीं कि ये काम अल्लाह के हुक्म से किए गए थे या नहीं किए गए, यकीनन अल्लाह के हुक्म ही से किए गए। मगर सवाल ये है कि इन अहकामात की नौइयत क्या थी? ज़ाहिर है कि ये कोई शरई अहकाम तो थे नहीं, क्योंकि शरीयत इलाही में तो जो बुनियादी उसूल कुरान उससे पहले की जितने भी आसमानी किताबें आई हैं उनसे साबित हैं। और कभी भी किसी इंसान के लिए गुंजाइश रखी नहीं गई कि वो बिला सबूत जुर्म के किसी दूसरे इंसान को कत्ल कर दे। इसलिए ये हमें ज़रूर मानना पड़ेगा कि ये काम किसी अपनी नौयत में अल्लाह तबारक व तआला के उस तकवीनी अहकाम से मुशाबिहत रखते हैं, जिनके तहत दुनिया में हर कोई कभी बीमार किया जाता है, कोई तंदुरुस्त किया जाता है, किसी को मौत दी जाती है, किसी को ज़िंदगी से नवाज दिया जाता है, किसी को तबाह किया जाता है, किसी पर नेमतें नाजिल कर दी जाती हैं। अगर ये तकवीनी अहकामात हैं तो उसके मुखातिब तो सिर्फ फरिश्ते हो सकते हैं, जिनके बारे में कोई शरई जवाज़ और अदम जवाज़ का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने ज़ाती इख्तियार किए बगैर सिर्फ अल्लाह के अहकामात की तामील करते हैं। हाँ, इंसान तो ख्वाह वो बिला इरादा किसी तकवीनी हुक्म के नफाज का ज़रिया बने, या ख्वाह इल्हामन उस तरह का कोई गैबी इल्म और या हुक्म पाकर उस पर अमल दरामद करे, बहरहाल वो गुनहगार होने का उससे बच नहीं सकता। अगर वह काम, जो काम भी उसने किया हो, किसी अगर किसी शरअ हुक्म से टकराता हो तो इसलिए कि इंसान बस ये इंसान, उसके वो इंसान है, अहकाम शरिया का मुकल्लिफ है, यानी जो भी शरीयत के अहकाम तो वो उनका वो पाबंद है। और उसूल शरीयत में तो कहीं भी गुंजाइश नहीं पाई जाती कि इंसान के लिए महज इस बिना पर शरीयत के अहकाम में किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी जायज़ हो कि उसे बज़रिया इल्हाम ये इसकी खिलाफ वर्जी का हुक्म मिला हो, या बज़रिया इल्म गैब उसके खिलाफ वर्जी की मसलियत बता दी गई हो। तो ये ऐसी बात है कि जिसको अब ये भाई इस पे ये मानना पड़ेगा कि ये कायदा कुल्लिया सिर्फ एक इंसान इससे मुस्तस्ना किया गया हो, तो ये तो हो नहीं सकता कि सिर्फ सैयदना खिज़र को इससे मुस्तस्ना करार दे दिया हो। या फिर ये हम ये समझें कि बल्कि ये खज़र कोई इंसान ना थे, बल्कि अल्लाह के उन बंदों में से थे जो मशीयत इलाही के तहत, ना कि शरीयत इलाही के तहत काम करते होते हैं। तो ये अगर हम ये कहें कि जी यहाँ पे कुरान तो बाज़ाब्ता ये कहता कहता है कि वो बंदा है जिसके बाद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की तरबियत के लिए भेजे गए थे, वो इंसान था। तो मगर कुरान के इंसान होने की को कोई तशरीह तो नहीं कर रहा, बल्कि अब्दम मिन इबादिना, हमारे बंदों में से एक बंदा के अल्फाज बोलता है।
تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بندے کے انسان ہونے کو کوئی ضروری نہیں کہ وہ انسان ہی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں متجگ فرشتوں کے لیے بھی لفظ استعمال کیا ہے، جیسے سورہ انبیاء میں ہے، آیت نمبر 26 میں، سورہ زخرف میں ہے۔ اور یہ پھر یہ کہ کسی بھی صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی ایسا ارشاد منقول آپ نے نہیں فرمایا کہ جس میں صراحت کے ساتھ سیدنا خضر کو کوئی انسان قرار دیا گیا ہو۔ اس میں جو مستند روایت ملتی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید خضر کے لیے رجل کا لفظ استعمال کیا، کہ وہ اگر رجل ویسے تو مرد انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے مگر انسانوں کے لیے مخصوص بھی نہیں ہے، چنانچہ جس طرح قرآن میں یہ لفظ جنوں کے لیے بھی استعمال ہو چکا ہے، جیسے سورہ جن میں ہم پڑھیں گے کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اور جنوں میں سے بھی مرد یعنی کہ ان میں سے بھی بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، تو جنوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ تو یہ کہ یہ ظاہر ہے کہ جن یا فرشتہ جب کوئی بھی غیر مرئی وجود جب انسانوں کے سامنے آئے گا تو پھر وہ تو پھر انسانی شکل میں ہی آئے گا، جس طرح کہ اسی لیے پھر اس حالت میں اس کو بشری یا انسانی کہا جائے گا۔ جس طرح سیدنا مریم کے سامنے جب فرشتہ آیا تو قرآن نے اس واقعے کو جس طرح بیان کیا ہے کہ فتمثل لہا بشر سویہ، کہ پھر وہ اس کے ایک انسان کی شکل میں وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہاں انہوں نے ایک مرد کو پایا، تو سیدنا خضر کے انسان ہونے پر کوئی ضروری نہیں کہ وہ دلالت کرتی ہے۔ تو اس کے بعد صرف یہی ہے کہ اس کی پیچیدہ رفع کرنے کی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم جو ہے سیدنا خضر کو انسان نہ مانے بلکہ فرشتوں میں سے یا پھر اللہ کی کسی اور ایسی مخلوق میں سے سمجھیں جو شریعت کی پابند نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے جو نافذ کرنے والے ان کا کوئی کارکن ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ انسان تو نہیں ہے، یا تو فرشتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اور کوئی مخلوق ہوگی جو اس کے جس طرح کے مشیت کے قانون ہیں ان کو کوئی ان پہ احکامات کو صادر کرنے والے ہوں، ان کے مطابق کام کرنے والے ہوں، جس کا ہم نے پڑھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو چاہے موت دیتا ہے، ذلت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، بیمار کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس سے ہمارا مقصد اس سے خیر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا کہ ہم اس کو کیا سمجھیں۔ اصل مسئلہ جو ہے وہ اصل ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بظاہر جو ہمیں ہماری ظاہری آنکھوں جو چیزیں نظر آتی ہیں ایسا نہیں ہوتا، ہماری مشکلات بھی آتی ہیں، تو اس کو انسان اپنی طرف سے یہ نہ سمجھے کہ میں مارا گیا ہے اس پہ کوئی بہت زیادہ رنجیدہ ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے، اور اللہ تبارک کے فیصلے اچھے ہی ہوتے ہیں انسان کے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا زیادہ رحم کرنے والا کوئی بھی نہیں، آپ سے بھی تبارک و ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلا مقصد ظلم نہیں کرتے۔ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان ضرور لیتے ہیں، اور امتحان کا بھی جب وہ کہتے ہیں کہ جب کسی سے پوچھا گیا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کیا ہے، انسان میں جو مشکلات آتی ہیں عذاب کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جب انسان پہ کوئی آزمائش آتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی اور بھی وہ بگڑ جائے، یعنی اللہ کی تبارک و تعالیٰ اور بھی دور جائے، سمجھو وہ اس کی طرف وہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، لیکن اگر وہ تھوڑی مشکل آنے کے بعد اگر وہ سدھر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لے تو یہ اس کی پھر آزمائش، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تھوڑا جھنجھوڑ دیا کہ جو اس کا جھنجھوڑنے سے اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سمجھو وہ صحیح راستے پہ چلا آیا، صحیح راستے پہ آ گیا۔ اگر وہ نہیں آتا اور پھر دور ہی چلا جاتا تو پھر